السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدے یارم کی 5th ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کئی دن خاموشی سے دبے پاؤں گزرتے چلے گئے۔ آج دربار خاص میں کوہ کاف کے اگلے بادشاہ اور کرتا دھرتا کے نام کا اعلان کیا جانا تھا۔ جلال کو امید تھی کہ دوسرے مقابلے کی طرح تیسرا مقابلہ یعنی اس کے اور حاجب کی لڑائی میں بھی جیت اسی کی ہوگی۔ اس نے جادوگر کو پہلے خاص تلقین کر رکھی تھی کہ جیسے ہی مقابلہ شروع ہو وہ ایک بار پھر حاجب کو اپنے قابو میں کر لے۔ جادوگر کے جادو کے باعث حاجب کی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی، جس سے اسے اس پر غلبہ پانے کا موقع مل جائے گا۔ دربار آج کھلے میدان میں سجا تھا۔ حاجب اور جلال مقابلے کے لیے تیار تھے، جبکہ باقی تمام جنات ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ جیسے ہی آغاز جنگ کا نکارہ بجا، حاجب اور جلال درمیان میں اترے۔ ان دونوں کو اپنی طاقتوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ جس کی ماورائی طاقتیں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتی وہ یہ مقابلہ جیت جاتا۔ جلال جانتا تھا بنا جادوگر کی مدد کے وہ حاجب کو ہرا نہیں سکتا، تبھی وہ پورا بندوبست کر چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت پورے یقین سے میدان میں آیا تھا۔ اس نے وہاں آتے ہی اپنی آنکھوں کے اشارے سے کچھ دور دیکھا، بھاری پتھر حاجب کی طرف اڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر حاجب کو نقصان پہنچاتا، حاجب اپنی بازو پتھر کے سامنے لاتے پل میں اس پتھر کو کئی ٹکڑوں میں توڑ گیا۔ اگلا حملہ حاجب نے کیا تھا۔ وہ دونوں اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے تھے۔ جلال نے حاجب کے پاؤں کی سمت دیکھتے اپنی طاقت استعمال کی، جس پر حاجب لڑکھڑاتے زمین بوس ہوا۔ جلال نے موقع کا فائدہ اٹھاتا اپنی پشت سے خنجر نکالا۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جلال کے ہاتھ میں موجود خنجر کوئی معمولی خنجر نہیں تھا، وہ جادوئی طاقتوں سے بنایا گیا تھا، جس کا ایک وار حاجب کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ حاجب، میرے شیر، اس خنجر کے وار سے بچ کر رہنا۔ اچانک حاجب کے کان میں شیخ ولی محمد کی آواز گونجی۔ وہ جانتا تھا وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ جلال نے پوری پھرتی سے زمین پر گرے حاجب پر وار کرنا چاہا، مگر حاجب ایک جانب کو گھومتا اس کا وار ناکام بنا گیا۔ جلال نے دانت پیستے وہ خنجر غائب کیا، کیونکہ اس لڑائی میں اس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا منع تھا۔ جلال حیران تھا کہ آخر حاجب کی طاقتیں کمزور کیوں نہیں ہو رہیں۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہو۔ اچانک اس نے اپنا اگلا داؤ کھیلا۔ بنا کسی کی نظروں میں آئے پشت پر ہاتھ لے جاتے جادوئی مٹی مٹھی میں بھری اور حاجب پر اچھال دی۔ وہ اس وار کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی بچاؤ نہیں کر سکا، اسے کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ حاجب نے بہت کوشش کی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھ سکے، مگر نہیں کر سکا۔ جلال نے شاطرانہ انداز میں مسکراتے حاجب پر حملہ کیا، جس پر وہ بری طرح دور جا گرا۔ اس کے جسم میں ایک پل کو شدید تکلیف کا احساس جاگا، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں سکا۔ اس مقابلے میں جیت شہزادے جلال کی ہوئی۔ اعلان ہوتے ہی ہر طرف سکتہ چھا گیا، کیونکہ یہ فیصلہ کوئی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کوئی جلال کو اپنے بادشاہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری شرط کے مطابق میرا بیٹا تمام مقابلے جیت چکا ہے ربی، اب جلد از جلد فیصلہ سناؤ اور یہ تخت میرے بیٹے کو سونپ دو۔ شہزادے شفیع نے بادشاہ ربی کے مقابلے میں آتے مطالبہ کیا۔ سب مقابلے ہو چکے ہیں، جن کا نتیجہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر اپنے وزیر اور باقی قابل احترام جنات کی مشاورت کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس تخت کا اصل حقدار ہے۔ بادشاہ ربی نے تمام جنات کی سمت دیکھا اور سب سے خفیہ دماغی رابطہ قائم کرتے مشاورت کی۔ حاجب ربی۔ ان کے نام لینے پر شہزادہ شفیع اور جلال کے ہونٹوں پر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جیت میرے بیٹے کی ہوئی ہے تو بادشاہ حاجب کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ شہزادہ شفیع تیش زدہ ہوتے بولے، تبھی وزیر سلطنت نے اپنا روپ بدلا اور اسی انسانی بزرگ کا حلیہ اپنایا جو جلال سے ٹکرایا تھا۔ تمہارا اور حاجب کا پہلا امتحان وہیں انسانی دنیا میں ہو گیا تھا جلال شفیع۔ تم نے جسے انسان سمجھ کر دھتکارا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ تم نے اپنی میں کے چلتے ایک انسان کی بے عزتی کی، جبکہ اسی انسان کی مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ڈاکٹر حاجب ربی تھا۔ تم نے نہ صرف یہ سب حرکات کی، بلکہ سب سے بڑھ کر اپنے ہی قبیلے سے غداری کی، ایک غلط انسان کو استعمال کر کے۔ اس سب کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں یہ تخت سونپیں گے؟ بادشاہ ربی کے انکشاف پر جلال کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ دوسرا مقابلہ شہزادے حاجب نے جیتا تھا۔ اس کے بعد کے مقابلے میں بظاہر جڑی بوٹی شہزادہ جلال نے حاصل کی، مگر کس طرح حاصل کی یہ ہم اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ آج کی اس لڑائی میں بھی جلال نے دھوکے سے حاجب کو ہرایا ہے۔ بادشاہ ربی کا اسپاٹ انداز سب کو خاموش کروانے کو کافی تھا۔ بس بہت ہوا ربی، تمہارا بیٹا میرے بیٹے سے جیت نہیں سکا تو تم نے اس پر گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ شہزادے شفیع نے غصے سے انہیں دبانا چاہا۔ الزام؟ ہم الزام لگا رہے ہیں؟ تو پھر یہ کون ہے شہزادے جلال؟ بادشاہ ربی کے اشارے پر سپاہی ایک جانب سے اسی جادوگر کو تھامے وہاں پہنچے۔ یہ وہ انسانی جادوگر ہے جس کی مدد سے جلال نے حاجب پر کالا جادو کروایا۔ نہ صرف انہیں جڑی بوٹی تک پہنچنے سے روکا، بلکہ آج اسی کے جادو کی مدد سے حاجب کو اس مقابلے میں ہرایا۔
ان کے انکشاف پر تمام جنات میں ہلچل مچ گئی۔ کسی انسان کی مدد سے اپنی ہی نسل کے ساتھ دھوکہ کرنا غداری تھا، اور کرتاس قبیلے میں غداری سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں تھا۔ جھوٹ ہے یہ سب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جلال نے مکرنا چاہا، تبھی بادشاہ ربی نے ہاتھ کے اشارے سے اس جادوگر پر حملہ کیا، جس نے فوراً تکلیف سے دوہرا ہوتے بولنا شروع کیا۔ چھوڑو مجھے، یہ سب جلال نے کہا تھا مجھ سے کرنے کے لیے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جادوگر شیخ ولی محمد کی دیے تعویذ کی وجہ سے بے انتہا کمزور ہو چکا تھا، اس پر بادشاہ ربی کی بے بہا طاقتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے بھی صحیح، جیت میری ہوئی ہے، اس لیے اس تخت پر میرا حق ہے۔ اگر مجھے میرا حق نرمی سے نہ دیا گیا تو میں اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ جلال اپنے اصلی روپ میں آیا تھا۔ یہ تخت اور کوہ کاف کی بادشاہت کوئی مذاق نہیں ہے جلال شفیع، جو ہمیشہ تم جیسے کے حوالے کر دیں۔ تم ایک گھٹیا اور گرے ہوئے جن ہو۔ ہم جنات کو اللہ نے عام سی مخلوق بنایا، مگر تم شیطان ملعون کی طرح خود کو کوئی اعلیٰ چیز سمجھنے لگے۔ نہ تم اپنی نسل کے لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہو اور نہ ہی انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا جانتے ہو۔ بادشاہ ربی تیش زدہ سے تھاڑے، تم حد سے بڑھ رہے ہو اب، شہزادہ شفیع نے درستگی سے کہا۔ حد سے کون بڑھا ہے یہ سب جان چکے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ آپ دونوں چپ چاپ اس فیصلے کو مان لیں۔ شکر منائیں ہم جلال کو اس غداری پر قبیلہ بدر نہیں کر رہے۔ بادشاہ ربی نے انہیں خاموش کروانا چاہا۔ میں اتنی آسانی سے حاجب کو سب چھیننے نہیں دوں گا، جلال نے غصے سے کہتے بادشاہ ربی پر حملہ کرنا چاہا، جب اچانک حاجب نے اپنی قوت سے اس کا وار روکا۔ ہم تم پر حملہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہم تمہیں اپنا بھائی مانتے ہیں، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی آسانی دی جائے۔ حاجب کا روپ بدلا تھا، اس کے پورے وجود سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تھے جو اس کے شدید طیش میں ہونے کی گواہی تھے۔ اس کا انداز دیکھ کر وہاں موجود تمام جنات خوفزدہ ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے جلال پر حملہ کیا، جس پر وہ کئی میل دور جا گرا۔ جلال نے ہمت کرتے ایک بار پھر اٹھ کر پلٹ کر وار کرنا چاہا، مگر حاجب نے اس بار پہلے سے بڑھ کر وار کیا، جس پر وہ ایک بار پھر زخمی ہوتا زمین بوس ہوا۔ حاجب رک جائیں، ان کی اتنی سزا کافی ہے، چھوڑ دیں انہیں۔ بادشاہ ربی کے حکم پر حاجب کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ شفیع اپنے اور اپنے بیٹے کے سلامتی چاہتے ہو تو اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ جو اپنے بادشاہ پر حملہ کر سکتا ہے اس سے بڑا غدار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم دونوں کو اس قبیلے میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ربی نے ان کی سزا مقرر کی تو شہزادہ شفیع غصے سے انہیں دیکھتے جلال کو زمین سے اٹھا کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اب سب کے ہونے والے بادشاہ یعنی حاجب ربی کی تاج پوشی ہم یکم ربیع الاول کو کریں گے۔ وزیر سلطنت اس تقریب کی تیاری شروع کریں۔ بادشاہ ربی نے اعلان کیا تو ہر طرف شور مچ گیا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا، مگر ان سب کی یہ خوشی زیادہ طویل نہیں ہونے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیلا بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ لیلا غار میں بیٹھی اپنی تلوار کی دھاڑ تیز کر رہی تھی جب ساشا گھبراہٹ میں مبتلا وہاں پہنچی۔ کیا ہوا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیلا تیزی سے اٹھتی اس کی سمت مڑی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، راجن کو معلوم ہو گیا کہ ہم دونوں یہاں اس جنگل میں ہیں۔ پتہ نہیں کیسے، مگر اس کے سپاہیوں نے مجھے یہاں آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت جلد ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا لیلا۔ ساشا نے سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ تمہارا دماغ صحیح تھا ساشا، میں نے تم سے کہا بھی تھا دھیان رکھنا۔ میں ابھی تک اس درندے کا تازہ خون حاصل نہیں کر سکی۔ مجھ میں راجن سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے میں اس کا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیلا فکر مندی سے بولی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، وہ تو شکر ہے قبیلے میں موجود ہمارے خبری نے ہمیں خبردار کر دیا، ورنہ ہم انجانے میں ہی ماری جاتی۔ ساشا شرمندگی سے بولی۔ اب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو یہاں سے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیلا نے وہاں سے اپنی موجودگی کے آثار مٹانے شروع کر دیے۔ چلو۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہوئے دونوں وہاں سے نکلیں اور جنگل کی طرف بڑھیں۔ تبھی ساشا کو ایک ساتھ کئی آہٹیں محسوس ہوئیں۔ راجن کے سپاہی یہاں پہنچ چکے ہیں لیلا، اب ہم کیا کریں؟ ساشا خوفزدہ سی ہوتی بولی۔ تم ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا خود پریشان تھی مگر نہیں چاہتی تھی ساشا اپنے ڈر میں کوئی غلطی کر جائے۔ شش! اپنے بالکل قریب آہٹ محسوس ہونے پر لیلا ساشا کو کھینچ کر درخت کی اوٹ میں ہوئی۔ ڈھونڈو ان دونوں کو، اگر اس بار انہیں لیے بغیر واپس گئے تو سردار ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ایک سپاہی دوسرے سے بولا۔ مجھے اس طرف ہلچل محسوس ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں ہوں۔ دوسرے نے اسے سمت اشارہ کیا جہاں لیلا اور ساشا موجود تھیں۔ لیلا؟ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ساشا خوفزدہ سے سرگوشی میں بولی، تبھی لیلا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا مگر دیر ہو چکی تھی، مقابل ان کا سراغ پا چکے تھے۔ یہ رہیں دونوں، جو سپاہی سب سے آگے تھا اس نے انہیں دیکھتے کہا۔ بھاگ ساشا، لیلا تیزی سے بولی، جبکہ ان کے بھاگتی وہ سب سپاہی بھی ان کے پیچھے بھاگے، لیکن کچھ دور جاتے وہ دونوں ان سپاہیوں کے نیرکے میں پھنس چکی تھی۔ چاروں طرف راجن کے سپاہی موجود تھے۔ پکڑو انہیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنا چاہا، تبھی کسی نے اس پر حملہ کرتے اسے دور پھینکا۔ سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ شائق! ساشا شائق کو دیکھ کر بے طرح خوش ہوئی تھی، ایک بار پھر مشکل میں وہ اسے بچانے آ گیا تھا۔ آپ دونوں پیچھے ہو جائیں، میں انہیں سنبھال لوں گا، شائق نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ شائق کے آتے ہی لیلا نے بھی اپنی تلوار پر گرفت مضبوط کی۔ ان سب میں زبردست لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ راجن کے سپاہی تعداد میں بہت زیادہ تھے،
مگر مقابل بھی شائق تھا وہ کوہ کاف کا ہونے والا وزیر تھا جس نے لڑائی کی تربیت حاجب کے ساتھ حاصل کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ان سب پر غالب آ چکے تھے۔ راجن کے تمام سپاہی بری طرح زخمی تھے اور کچھ تو جہنم واصل ہو چکے تھے۔ آپ دونوں کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ سپاہی یہاں تک آ سکتے ہیں تو باقی بھی آ سکتے ہیں۔ آپ لوگ آئیں میرے ساتھ، شائق ادب سے لیلا کی سمت دیکھتے بولا۔ ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، ہم آپ کے ساتھ آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ لیلا اسے نہیں جانتی تھی سو اس پر یقین کیسے کر لیتی۔ آپ ڈرے مت بھابھی سرکار، میں آپ کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں۔ شہزادے حاجب کا خاص آدمی ہوں اور مجھے انہوں نے یہاں بطور خاص آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ شائق کے الفاظ اسے حاجب کی اس کے لیے سنجیدگی بہت اچھے سے سمجھا گئے تھے۔ پھر بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیلا ششوپنج کا شکار تھی۔ لیلا ضد مت کر، پہلی بار یہ سڑو خود مجھے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے اور تو انکار کر رہی ہے۔ مان جا یار، ساشا کا بس چلتا تو 1 منٹ سے پہلے ساتھ چل پڑتی۔ مگر لیلا نے اسے گھورا۔ بھابھی سرکار، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ورنہ شہزادے مجھے سخت سزا دیں گے۔ آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیں۔ شائق نے ساشا کو نظر انداز کر کے لیلا کو کہا۔ مجبوراً اسے ہار ماننا پڑی۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ شائق کچھ دیر رک کر خود پیچھے ہوا اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ لیلا کو یوں اتنی عزت و تکریم لینے کی عادت نہیں تھی، تبھی وہ الجھن کا شکار تھی۔ تمہارا بہت شکریہ شائق، تم نے ایک بار پھر میری جان بچائی۔ ساشا اپنی رفتار کم کرتے شائق کے برابر ہوتی بولی۔ اب بھابھی سرکار کے دوست ہیں، اسی لیے آپ کو بچانا میری مجبوری تھی، ورنہ میرا بس چلتا تو خود آپ کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیتا۔ شائق منہ بسور کر دھیمی آواز میں بولا۔ چلو جیسے بھی صحیح، قسمت مجھے تم تک لے آئی نا۔ ساشا اتنے پر ہی خوش تھی کہ اب وہ شائق کے زیادہ سے زیادہ قریب رہ سکے گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم ٹھیک ہو جلال؟ شہزادہ شفیع جلال کو لے کر قبیلے کی حدود سے نکل آئے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک جھونپڑی نظر آئی تو اس کے ساتھ وہیں قیام کیا۔ ہٹیں پیچھے، مرا نہیں ہوں میں، زندہ سلامت ہوں، جلال تیش صدا سے انہیں گھور کر بولا۔ مر جاتے تو بہتر تھا ویسے، کم از کم اتنی بے عزتی تو نہیں ہوتی جتنی تمہاری وجہ سے سہنی پڑی ہمیں۔ شہزادہ شفیع نے اس کی اکڑ پر منہ بناتے کہا۔ مریں گے تو وہ جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ جلال کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا، مگر ہوا کیا؟ اتنا کچھ کر کے بھی تم کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ کیا ہو جاتا جو کچھ دن اپنی اکڑ ایک طرف کر کے اچھائی کا دکھاوا کر لیتے؟ کم از کم قبیلے میں رہ کر ان کی جڑیں تو کاٹ سکتے تھے ہم، مگر نہیں، اب تو قبیلہ بک گیا اور وہ سب عیش و آرام بھی۔ شہزادہ شفیع کو اس کے 2 نمبر بہادری پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے حاجب کو برباد کرنے سے اب بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے مجھ سے سب چھین لیا، میں اسے برباد کر دوں گا، اس سے اس کی سب سے عزیز چیز چھین لوں گا۔ جلال کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ سکون سے بیٹھو، ابھی تو اس نے تمہیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑا، اگلی بات تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ شہزادہ شفیع نے اسے زمین پر لانا چاہا۔ میرا سر مت کھائیں، آپ جائیں یہاں سے۔ جلال اپنی ہار کی کہانی نہ سن سکا تو بدتمیزی سے بولا۔ تمہاری یہی اکڑ اور انا تمہیں مروائے گی، لکھ کر رکھ لو تم۔ شہزادہ شفیع کو اس کا مستقبل کچھ خاص روشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال تو آپ میرا دماغ خراب کرنا بند کریں اور جائیں یہاں سے، میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ جلال کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ مرو یہیں۔ شہزادہ شفیع اس پر 2 حرف بھیجتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تمہیں مجھ سے پنگا بہت مہنگا پڑے گا حاجب ربی، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ جلال نے اپنے زخموں کو ٹھیک کرتے تصور میں حاجب کا چہرہ لاتے نفرت سے کہا۔ اس کی یہ نفرت حاجب کے لیے کیا قیامت برپا کرنے والی تھی، اس سے تاحال کوئی واقف نہیں تھا، مگر کچھ تو برا ہونے والا تھا، شاید بہت برا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھابھی سرکار، آپ اس جگہ پرسکون ہو کر رہ سکتی ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ شائق انہیں لیے ایک خفیہ غار میں آیا تھا جسے وہ خاصا بہتر بنا چکا تھا۔ رات بہت ہو چکی ہے، آپ جا کر آرام کر لیں، میں یہیں ہوں باہر۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، میں کوشش کروں گا آپ کو درکار چیز لا سکوں۔ ان دونوں سے کہتے خود کو غار کے داخلی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ لیلا تو کچھ دیر میں ہی سو گئی تھی، مگر ساشا کے اندر کا ٹھرکی کیڑا اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس پر شائق کی دلکش خوشبو سے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ تب کی کچھ دیر بعد بھی وہ خود بھی اٹھ کر باہر نکل آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ شائق کا اسے دیکھ کر منہ بنا تھا، مگر وہ پھر بھی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تو کیا کروں، ویسے بھی تم یہاں اکیلے اکیلے اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو میں کیوں نہ آتی یہاں؟ ساشا بے تکلفی سے کہتی اس کے قریبی پتھر پر بیٹھ گئی۔ دیکھو، میں اگر تمیز کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو میرے صبر کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عزت دے رہا ہوں تو اس عزت کو خاموشی سے ہضم کر لو۔ شائق اس کی بے تکلفی پر اسے گھور کر رہ گیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میں بس بیٹھی ہوں، کون سا تمہیں اٹھا کر منہ میں ڈال لوں گی جو یوں بدک رہے ہو؟ ساشا نے منہ بسورا۔ تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، یہاں تمہیں موقع ملے اور وہاں تم مجھے آنکھوں سے نکل جاؤ۔ شائق بڑبڑا کر رہ گیا۔ جیسے تمہارا ایک بار پھر شکریہ، تم نے ہماری جان بچا لی، ورنہ میں تو کچھ پل کے لیے ڈر ہی گئی تھی۔ ساشا ایک بار پھر مشکور سی بولی۔ وہ سپاہی کون تھے اور آپ دونوں کے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ شائق نے کافی دیر سے دماغ میں گھومتا سوال آخرکار پوچھ ہی لیا۔
وہ راجن کے آدمی تھے۔ راجن ایک ہندو جین ہے جو بتوں کی پرستش کرتا ہے۔ کچھ سال پہلے اس نے زبردستی ہمارے قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ہزاروں معصوم جنات کو موت کے گھاٹ اتارا۔ نہ صرف یہ بلکہ قبیلے کی کوئی جنی اس کی ہوس سے محفوظ نہیں رہی۔ ساشا یہ سب بتاتے ہوئے بالکل سنجیدہ تھی۔ شائق پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنے ہی پل اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ اب اس کی نظر لیلا پر ہے۔ اس نے لیلا کے دادا کو مار ڈالا۔ ماں باپ تو اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ وہ لیلا کو بھی اپنی زندگی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، مگر میں اور لیلا 2 سال پہلے قبیلے سے چھپ کر یہاں بھاگ گئیں۔ لیلا اب صرف اتنی طاقتور ہونا چاہتی ہے کہ راجن کو ہرا سکے اور قبیلے کو اس سے واپس لے سکے۔ ساشا نے سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ تو کیا قبیلے میں کوئی ایسا طاقتور جن نہیں جو راجن کا مقابلہ کر سکے یا اسے ہرا سکے؟ شائق نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس نے کالی طاقتوں کا استعمال کر کے اپنی طاقتیں کئی گنا بڑھا لی ہیں۔ جن جنات کو اس نے مارا ان کی طاقتیں جذب کر کے اس نے خود کو سب سے زیادہ طاقتور بنا لی ہے۔ ساشا نے بتایا تو شائق کچھ پل سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ وہاں اس طرف غار ہے، وہاں دیکھو۔ اچانک ان دونوں کو قریب سے یہ اجنبی آوازیں سنائی دیں۔ شائق نے ایک ہی جست میں ساشا کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اور خود کو پتھر کے پیچھے گراتے چھپایا تھا، پھر اپنی طاقت کا استعمال کر کے غار کے دروازے پر ایسا پردہ حائل کیا جس سے غار چھپ گئی۔ اب وہاں یوں لگ رہا تھا جیسے صرف درخت ہو۔ وہیں وہ دونوں خود زمین بوس ہوئے تھے۔ شائق زمین پر لیٹے ایک ہاتھ سے ساشا کو تھامے ہوا تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس جادوئی آڑ کو بنائے ہوئے تھا۔ ساشا تو سانس تک روکے خود سے چند انچ کی دوری پر موجود شائق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج تک بہت سے مردوں یہاں تک کہ جنات کے قریب گئی تھی، مگر کبھی ایسا احساس نہیں ہوا تھا جیسے اس پل محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک اندیکھی سی قوت اسے شائق کی سمت کھینچ رہی ہو۔ دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے یا ہونٹوں کی دسترس میں آتے اس کے دلکش چہرے پر اپنا لمس چھوڑ دے، مگر وہیں جسم یوں تھا گویا کسی نے ساری جان کھینچ کر نکال لی ہو۔ مجھے ایسے بھوکوں کی طرح گھورنا بند کرو۔ شائق کچھ دیر برداشت کرتا رہا، مگر جب معاملہ برداشت سے باہر ہوا تو سرگوشی میں بولا، شکر کرو صرف دیکھنے پر صبر کر رہی ہوں، ورنہ اتنے قریب ایسا حسن ہو تو بہکنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ ساشا ڈھٹائی سے بولی، بے شرمی میں کوئی خاص قسم کی تعلیم حاصل کی ہے کیا تم نے؟ شائق دانت پیس کر بولا، بے شرمی کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس ایک محبت بھرا دل چاہیے ہوتا ہے۔ تمہاری طرح نہیں، اتنے قریب ایسا دہکتا حسن ہے، مگر مجال ہے جو تمہاری سنگ دلی پر کوئی اثر ہوا۔ ساشا منہ بسور کر بولی تو شائق اسے گھور کر رہ گیا۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا جو جگہ جگہ بہکتا پھرے وہ شائق نہیں ہو سکتا، تو اپنی کوششیں ترک کر دو، یہاں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ شائق نے ایک بار پھر اسے صاف جواب دیا، مجھے بھی یقین ہے وقت جو ہمیں بار بار یوں قریب لا رہا ہے کہ بے وجہ نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں ہر سمت صرف ساشا ہی دکھائی دے گی، پھر تم مجھ پر بہکنا باعث سعادت سمجھو گے۔ ساشا نے مسکرا کر کہتے اس کا گال چھونا چاہا، جسے وہ جھٹکے سے اسے پرے کرتے اس کی پہنچ سے دور کر کے۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اب تم بھی اپنے یہ ندیدے خیالات لے کر چلتی پھرتی نظر آؤ مجھے، شائق نے ان کے جاتے ہی اس سے کہا، جس پر ساشا مسکراتے ہوئے واپس غار کے اندر بڑھ گئی۔ بہت خطرناک جنی ہے یہ شائق، بچ کر رہنا اس سے، شائق خود سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ راجن کی سپاہیوں کے جنگل میں ہونے کے باعث شائق نے چند دن نہ انہیں غار سے نکلنے دیا تھا اور نہ ہی خود واپس قبیلے لوٹا تھا۔ اس کا اور حاجب کا فی الحال کوئی رابطہ نہیں تھا، جبکہ حاجب سلطنت کے کاموں میں بری طرح مصروف ہونے کے باعث خود بھی جنگل کا رخ نہیں کر سکا۔ چند دن بعد اس کی تاج پوشی تھی اور آج کہیں جا کر اسے چند پل کی فرصت نصیب ہوئی تھی۔ وہ خود بھی لیلا سے ملنے کے لیے شدید بے چین و بے قرار تھا۔ محبوب کا دیدار عاشق کے لیے غذا کی سی حیثیت رکھتا ہے، اور حاجب ربی کی حالت کئی دنوں سے فاقہ کشوں جیسی ہو چکی تھی۔ شہزادے، آج بہت دن بعد راجن کے آدمیوں کی جانب سے خاموشی محسوس کرتے شائق قبیلے لوٹا تھا۔ ان دنوں 1-2 بار اس کی راجن کے سپاہیوں سے جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ شائق، تم یہاں اچانک، سب خیریت ہے نا؟ حاجب اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شہزادے، حالات ٹھیک نہیں ہے دراصل۔ شائق اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر گیا جو اسے ساشا نے بتائی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت جنگل میں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا شائق۔ حاجب کو جہاں راجن پر بے پناہ غصہ آیا، وہیں شائق کی یوں لاپرواہی سے لوٹ آنے پر مزید غصہ آیا تھا۔ شہزادے، ہم زیادہ دن انہیں جنگل میں چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں یہاں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم انہیں قبیلے لے آئیں۔ اس وقت بھابھی سرکار اگر کہیں محفوظ رہ سکتی ہیں تو وہ صرف آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ شائق نے جو مشورہ دیا تھا وہ حاجب کو بھی مناسب لگا۔ ہم جانتے ہیں شائق، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، مگر ہمیں نہیں لگتا ثریا ہماری بات مانیں گی۔ وہ اپنے قبیلے کی بربادی کا ذمہ دار ہمارے قبیلے کو مانتی ہیں، ایسے میں وہ یہاں آ کر رہنے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں ہوں گی۔ حاجب خود ایسے اسے یہاں نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اسے بھی یہ اندازہ تھا کہ لیلا کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن شہزادے، ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی، بنا کوشش کے ہم ہار نہیں مان سکتے، شائق نے کہا تو حاجب نے متفقہ انداز میں سر ہلایا۔ آر یا پار کا وقت آ چکا تھا، اسے لیلا سے محبت تھی اور اسے ہر صورت اسے اپنی زندگی میں لانا تھا۔ اب جب وہ جانتا تھا وہ اس سے دور محفوظ نہیں ہے تو وہ کسی صورت اسے خود سے دور رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں واپس سے جنگل لوٹے تھے۔
ساشا اور لیلا دونوں اسی غار میں موجود تھے۔ لیلا شائق کے ساتھ وہاں داخل ہوتے حاجب کو دیکھ کر بری طرح چونکی تھی۔ آپ یہاں واپس کیوں آئے ہیں؟ لیلا نے حاجب کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہزادے ہمیں کچھ کام ہے ساشا سے، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ شائق انہیں تنہائی مہیا کرنے کو آگے بڑھ کر ساشا کا ہاتھ تھامے اسے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپ نے ہمیں راجن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا سریا؟ حاجب اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال داغ چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ہم دونوں میں سے ایسا کوئی تعلق ہے جس کی بنا پر میں آپ کو اپنی ذاتیات میں شامل کرتی۔ رخ پھیرتے ہوئے اجنبی لہجے میں بولی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، تعلق ہے نہیں تو بن جائے گا، مگر اب یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر جاؤں گا۔ حاجب مضبوط لہجے میں بولتا اسے اپنی سمت دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیلا نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہیں کرتاز قبیلے، اب آپ اور ساشا وہیں رہیں گی۔ حاجب کے فیصلہ کن انداز پر لیلا نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ درست ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، خاص کر اس جگہ جو ہمارے قبیلے کی بربادی کی ذمہ دار ہے۔ لیلا نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ آپ کے قبیلے کی بربادی کی وجہ کیا ہے یہ ہم پتہ لگا لیں گے سریا، مگر تب تک آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ہم آپ کی جان پر کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ حاجب کا لہجہ اٹل تھا۔ ہم مرے یا جیے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے شہزادے۔ لیلا بحث کے موڈ میں تھی۔ آپ کو ابھی محبت نہیں ہوئی سریا، اسی لیے یہ بات کہہ سکتی ہیں آپ۔ جس دن آپ کو محبت ہوگی اس دن علم ہوگا کہ جس سے محبت ہو اس کی جان اپنی جان سے کہیں بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ حاجب بے بسی سے مسکراتا بولا۔ مجھے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کریں شہزادے، میرا فیصلہ اٹل ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیلا اس کے لہجے کے پیچ و خم میں الجھنے سے بچتی سنجیدگی سے بولی۔ جیسے آپ کی مرضی سریا۔ حاجب نے آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لیلا نے احتجاجاً چلانا چاہا مگر حاجب یوں ہو چکا تھا جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔